کیا کوئی 8 سالہ بچہ اپنے والد کی محبت اور جدائی کو دل و دماغ پر اس قدر طاری کر سکتا ہے کہ وہ دنیا سے ہی چلا جائے؟ یہ وہ بحث ہے جو عمار عباد کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ عمار پاکستان تحریک انصاف کے کارکن میاں عباد فاروق کے 4 بچوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے۔ عباد فاروق 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار ہیں اور گزشتہ 5 ماہ سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمار کی والدہ نے وائس آف امریکہ سے آف دی کیمرہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ عمار ان کے 4 بیٹوں میں سب سے زیادہ ذہین اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ والدہ کے مطابق تیسری جماعت میں پڑھنے والے عمار نہ تو کسی پیدائشی بیماری میں مبتلا تھے اور نہ ہی انہیں والد کی گرفتاری کے بعد کوئی چوٹ لگی یا بیماری ہوئی۔ تو پھر عمار کی موت کی وجہ کیا بنی؟ عمار کی والدہ کے مطابق ان کے بیٹے کی صحت والد کی گرفتاری اور ان کے گھر پر پولیس کے چھاپے پڑنے کے بعد گرنا شروع ہوئی۔ پہلے خوف اور پھر والد کی جدائی نے عمار کے ننھے دماغ پر اثر ڈالا اور گھر والوں کو اس کی سنگینی کا اندازہ تب ہوا جب وہ اپنے اسکول کے پرچے میں ہر لائن میں پاپا لکھ کر آیا۔ گھر والوں کی جانب سے ملاقاتوں کے لیے دائر کی گئی درخواست اور سوشل میڈیا پر عمار کی وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد اسے اپنے والد سے ہر ہفتے ملنے کا موقع تو دیا گیا، لیکن والدہ اور گھر والوں کے بقول تب تک اس کی ذہنی صحت بگڑ چکی تھی۔ پیپر دینے کے بعد اس کی ٹیچر کے میسیج آئے کہ یہ پیپر میں پاپا پاپا لکھ کے چلا گیا ہے۔ ہم نے پیپر دیکھے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بچہ تو بہت ہی زیادہ ڈسہارڈ ہو چکا ہے۔ تو بچہ گھر میں بھی ایسی حرکتیں کر رہا تھا، تو ہم نے کہا یہ اتنا ایکٹیو ہے، اسے ماشاءاللہ کیا ہوگا۔ جب ہم ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو تو دماغ کا اٹیک ہو گیا، اور ایڈمٹ کے بعد وہ دن بہ دن بچہ بس بابا 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 کہتے، اسی انتظار میں بابا کی بس وہ جان کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ جو مئی سے پہلے کی ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں ان کی، تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے کتنا ایکٹیو بچہ تھا۔ عمار کے اہل خانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بچے کی موت پولیس کے خوف اور والد کی جدائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی مسائل کی وجہ سے ہوئی۔ وائس آف امریکہ نے بھی اپنے طور پر اس دعوے کی تصدیق کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملی۔ ہم نے عمار کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا، اور عمار کے گھر والوں کی جانب سے بھی کوئی ایسا ثبوت وی او اے کو نہیں دکھایا گیا جس سے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔ یہی سوال ہم نے بچوں کے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ کیا والد کی جدائی کسی بچے کی موت کی وجہ بن سکتی ہے؟ تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ڈپریشن سے براہ راست موت تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے جسم میں موجود پوشیدہ امراض شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر آمینہ معظم نے ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں موت کا خطرہ 32% تک بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق عمار کے کیس کی اصل حقیقت تو اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن بچوں میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی موجودگی ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔